آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام، ربی وربک اللہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آپ احباب کے سامنے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، یہ نیا سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ 1445 ہجری محرم الحرام سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کی دعا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تو تمام مسلمانوں کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ 29 یا 30 کا چاند ہوتا ہے۔ کل 29 تھی، چاند نظر نہیں آیا، تو آج 30 ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ 29 کا چاند آپ دیکھیں یا آپ کو خبر مل جائے، تو اگر 30 کا چاند ہوا، 30 روزے مکمل کر کے یا 30 دن مکمل کر کے اگلا دن جو ہوگا وہ یکم کا ہوگا، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کا ترجمہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو سال شروع ہو رہا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کے لیے اس سال کو امن والا بنائے، سلامتی والا بنائے، بابرکت بنائے۔ جو پچھلا سال گزرا، اگر ہماری کمیاں کوتاہیاں تھیں، اللہ ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری نیکیوں میں بھی کمیاں تھیں تو اللہ ہمیں نیکیاں زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ امن والا مہینہ اور یہ محرم الحرام کو جو فضیلت حاصل ہے، یہ تب سے حاصل ہے جب سے اللہ رب العزت نے دنیا بنائی، زمین و آسمان بنائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو مہینے ہیں سارے کے سارے اللہ کے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے جو ہیں منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ ان 4 مہینوں کا خصوصی تم احترام کیا کرو۔ ان میں سے 3 جو اکٹھے آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ رجب کا مہینہ ہے۔ محرم کے لغوی معنی کیا ہے؟ محرم کا معنی کیا ہے؟ محرم کا معنی یہ ہے کہ منع کرنا، ممنوع۔ دوسرا معنی اس کا عظمت والا، احترام کے لائق۔ چوتھا معنی اس کا یہ بنتا ہے حرام کیا گیا۔ کیا مطلب حرام کیا گیا؟ مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اندر یہ جو 4 مہینے جو تمہیں دیے خاص محرم والے، ان کا احترام کیا کرو۔ فلا تظلموا انفسکم، اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا 4 مہینوں میں۔ اور مکہ والے ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی یہ حرمت والے مہینے تھے، اور محرم کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نجات دلائی فرعون سے۔ فرعون غرق ہو گیا اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دلا دی۔ یہ اس مہینے کے اندر یہ واقعہ ہوا۔ اور عام الفیل کا جو سال ہے، ابرہ کے لشکر جو آیا تھا، اللہ نے اسے تباہ و برباد کیا۔
अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। अल्लाह फरमाते हैं हमने इस लश्कर को तबाह बर्बाद करके रख दिया। और ये भी वाक़या मुहर्रम के अंदर पेश आया था। और मुहर्रम की पहली शब यकम मुहर्रम जरनैल सहाबा सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन भी है। और आगे ही 10 मुहर्रम जन्नत के शहजादे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का भी दिन है। तो ये महीना आज से नहीं, जब से दुनिया बनी है तब से ही अजमत वाला है। तो इस महीने का एहतराम ये है, आप इसमें नेकियां ज़्यादा करें, नवाफिल ज़्यादा पढ़ें, रोज़े ज़्यादा रखें। इसका ये एहतराम है, इसके अंदर लड़ाई झगड़ा फसाद ख़त्म कर दें। गालम गलोच वैसे देना जायज़ नहीं है, लेकिन इन महीनों का ख़ास एहतराम है। इसलिए मोमिन को चाहिए कि अब जो सूरज तुलू होगा, चाँद नज़र आया, साल शुरू हुआ, तो उससे बाबरकत बनाना चाहिए। नेकियों से, दुआओं से, अज़मतों से, रब से ऐसी दुआ करनी चाहिए, अल्लाह जो पिछला हो गया सो हो गया, अब ये जो नया साल आ रहा है 1445 हिजरी, अल्लाह ये तमाम मुसलमानों के लिए बरकत वाला बना दे, अज़मत वाला बना दे, रहमती वाला बना दे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खासूसी दुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।